نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ای عر الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے فرمایا وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بہت خوبصورت عمل ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی الجہاد، جہاد سب سے مضبوط عمل ہے۔ آپ نے فرمایا وحسن وما ہوا بہ، جہاد بھی بڑا عمل ہے، جو میں نے پوچھا ہے یہ اس کا جواب نہیں۔ صحابہ نے عرض کی الصیام، ابھی روزے رکھے، روزہ، اما حسن وما ہوا بہ، روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے، جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا الحج، یا رسول اللہ حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن وما ہوا بہ، حج بھی بہت بڑا عمل ہے، میرے سوال کا جواب نہیں۔ نماز سب سے مضبوط عمل ہے؟ نہیں۔ جہاد سب سے مضبوط عمل ہے؟ نہیں۔ روزہ سب سے مضبوط عمل ہے؟ نہیں۔ حج سب سے مضبوط عمل ہے؟ نہیں۔ بہت بڑے عمل ہیں، نبی کے سوال کا جواب نہیں۔ قال اللہ ورسولہ اعلم، یا پھر یا رسول اللہ آپ جانیں اور آپ کا رب، یعنی آپ بتائیں پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، جو میرے دل سے اٹھ چکی ہے۔ میرے دیس نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے، اور ایسی خوفناک آگ ہے کہ بحیرہ عرب کا پانی بھی لا کے چھڑکوں تو بجھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ میرے محترم عزیزو، بھائیو، دوستو، عبادات کچھ درجے میں قائم ہیں۔ آپ سب نماز پڑھنے تشریف لائیں، عبادت کے لیے تشریف لائیں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی تھی، نمازیوں کی بہت بڑی تعداد، گرمی کے روزے تھے، لوگوں نے کم رکھے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد، حرمین میں عمرہ کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھنے والوں کی بہت بڑی تعداد، عمرہ کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد، صدقہ خیرات کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد، قرآن پڑھنے والے، ختم کرنے والے، راتوں کو اٹھنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، اللہ کا احسان فضل ہے، موجود ہے۔ لیکن جس چیز کو میں دیکھتا ہوں کہ منڈیاں سنسان ہیں، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ محبت کے بازار سنسان ہیں، وہ محبت کی منڈیوں میں آج نفرت کے سودے بکتے ہیں، وہ آپس کی الفت و محبت کی بجائے غیظ و غضب، بغض کی ایک آگ بھڑک رہی ہے، آپس کے تعلق اور محبت کی بجائے ایک اندر میں آگ ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، خامد بیوی میں نفرت پیدا ہو چکی ہے، پڑوسی پڑوسی میں نفرت ہے، صوبے اور صوبے میں نفرت ہے، قوم کی قوم سے نفرت ہے، پیشے کی پیشے سے نفرت ہے، آپس میں دنیا کے لحاظ سے بے شمار نفرتیں ہیں، آپس میں دین کے عنوان پر بے شمار نفرتیں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کو کفر تک پہنچا چکے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے جہنم واجب کر چکے ہیں، اور اپنے سوا سب کو جہنمی سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے سوا سب کو جہنم کا ایندھن سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو راہ حق پر سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اللہ کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں،
اللہ کے دین کے ٹھیکیدار بن چکے ہیں اور کفر کے فتوے چھاپے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں، چھاپے جا رہے ہیں۔ اس نفرت نے سارے علاقے، پورے دیش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، میں اپنے نبی کا پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ بغض ہے تو اللہ کے لیے، حدیث کے 2 جملے ہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ اللہ کے لیے بغض کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کا ایک عجیب عظیم الشان واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے بغض کسے کہتے ہیں۔ خیبر کی جنگ ہو رہی اور قماس کا قلعہ پچھلے سال میں دیکھنے گیا، جہاں حضرت علی نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے، تو ایک یہودی کو گرایا، اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس نے منہ پہ تھوک دیا، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، کہا دوبارہ لڑیں گے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا میں تمہیں اپنی وجہ سے قتل نہیں کر رہا تھا، میری تیری دشمنی ذات کی نہیں، میری تیری دشمنی اللہ کے لیے تھی، اللہ کے لیے۔ تو میری تلوار کے نیچے آیا، اللہ کے لیے میری تلوار تھی۔ جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا۔ اب اگر یہ تلوار چلتی تو یہ اللہ کے لیے نہ چلتی، یا علی کے لیے چلتی، اور میں مجرم ہو جاتا۔ لہذا ہوں آپ مڑ لڑیے۔ وہ کہنے لگا میں نے کلمہ ہی پڑھا، یہ وجہ سونا دین کہہ دے مڑا، یہ وجہ سونا دین کہہ دے۔ البغض للہ، ہمارا بغض ذاتی ہو چکا ہے، ہمارے بغض میں ذاتیات شامل ہیں، ہم نفرتوں کی آگ میں سلگ رہے ہیں۔ پٹیاں میں تمہیں کیا کہوں، ہر طرف سے آگ ہی آ گئے، میں کہاں تک پانی ڈالوں، میں کہاں سے فائر بریگیڈ لاؤں، کہاں سے یہ میں اتنے نوحے کہاں سے اکٹھے کروں، اتنے درد کہاں سے لے کر آؤں کہ میں اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر انہیں کہہ سکوں کہ آ جاؤ محبت کر لو، آ جاؤ محبت کر لو، آ جاؤ محبت کر لو۔ میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے فرقوں میں نہیں بانٹا تھا، میرے نبی نے امت بنائی تھی، میرے نبی نے فرقوں میں نہیں بانٹا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا آخری خطبے میں، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کرنا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے لگ جانا، میرے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، اور مجھے میرے اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ یہ آپ کے خطبے کے آخری الفاظ ہیں۔ آخری دن 9 تاریخ کو خطبہ دیا، 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 تاریخ کو خطبہ دیا، 9 کے دن، 10 کے دن نہیں، 11 تاریخ آپ کی امت سے آخری ملاقات تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی حج عرب مینا میں، اس میں اشارہ تھا کہ آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اب آپ تیاری کریں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، آخری صورت۔ ویسے تو آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت ہے اور یہ سود سے متعلق ہے، یہ آخری آیت، آخری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں آپ کو پیغام تھا کہ میرے حبیب اب آپ کی ہماری ملاقات کا وقت قریب ہے، تو آپ نے اسی وقت اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، پیدل جا کے پتھر مارے اور آخری شیطان کے پاس اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی اونٹنی کے نیچے کھڑے ہوئے تھے تاکہ اونٹنی آگے نہ جائے، اور آپ اونٹنی کا لعاب گر رہا تھا ان کے کندھے کے اوپر، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہوا کہ مینا کی وادی 5 میل لمبی ہے، 5 میل، اور یہ آخری شیطان بالکل مینا کی وادی کے شروع میں ہے، اور آگے جا کر مزدلفہ سے وہ وادی جڑ جاتی ہے۔ پہلے جتنے آپ نے تقریریں فرمائیں اس میں بیچ میں کھڑے ہوتے تھے لوگ جو کہتے تھے اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ آگے بات پہنچانے والے لوگ کھڑے تھے، جیسے نماز میں سپیکر کے بغیر نماز میں مکبر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس دن آپ کی آواز میرے اللہ نے ایسی قدرت ظاہر فرمائی کہ 5 میل کے دائرے میں آپ کی آواز گونج رہی تھی، اور خیموں میں بیٹھی عورتیں سن رہی تھی، مزدلفہ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے تھے، چوٹیوں پر خیمہ لگائے ہوئے لوگ سن رہے تھے، اور آپ کی آواز پورے مینا میں گونجی، اور یہ جملہ آپ نے فرمایا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ کیا درد ہے ان کلمات میں، عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، مجھے لگتا ہے آج کے بعد تم مجھ سے مل نہ پاؤ گے، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ اس درد کے ساتھ آپ نے بات کو شروع فرمایا کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، اور وہ آخری تھی۔ اس کے بعد آپ واپس کے اور اللہ کے پاس چلے گئے، اس میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ ہو جانا۔ میں یہ اس بڑے مجمع کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو، میں جہاں سے بھی آپ آئے ہو، جس مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہو، جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے بات کرتا ہوں، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، نفرتیں مٹاؤ، محبت کرنا سیکھو، محبت دینا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سینے کھلے رکھو، سینے کشادہ رکھو۔ میرے رب کے دین میں بڑی وسعت ہے، وہ میرا نبی رحمت بن کے آیا تھا، میرے نبی عذاب بن کے نہیں آئے تھے، میرے نبی کفر کے فتوے نہیں چھاپنے آئے تھے، کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ انہوں نے تو پرائے غم بھی اٹھائے، تم نے اپنوں کو غم دکھ درد میں مبتلا کر دیا۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، بلندش کے دل میں گھر کرنے والا۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اس وقت میرے دیش کو، میرے شہر کو، میرے شہر کو، میرے ضلع کو، میرے صوبے کو، چاروں صوبوں کو، ساری بسنے والی قوموں کو تمام مسا کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ کی غیبی نصرت ہٹ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا، محمد بن مسلمہ کون ہیں؟ صحابہ میں چند لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا، کہ جب وہ میدان میں اترتا تھا تو لوگ کہتے تھے 1000 شاہ سوار آ گئے، جب وہ تلوار نکالتے تو لوگ کہتے 1000 تلواریں نکل آئیں۔ چند لوگ تھے، خالد بن ولید ان کے سردار ہیں، کہ خالد بن ولید ویسے بھی اللہ کی تلوار، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، 1000 کے برابر، علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، طلحہ بن عبید اللہ 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، برا بن مالک 1000 کے برابر، ایک عبادہ بن سامت 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر۔
1000 के बराबर, कैस इब्न मकशूह 1000 के बराबर, तुलैहा बिन असद 1000 के बराबर। ये वो शाह सवार हैं, जब वो मैदान में उतरते थे तो लोग कहते थे 1000 आ गए, 1000। मिस्र का शहर इस्कंदरिया फतह नहीं हो रहा, 4000 का लश्कर। अमर बिन आस ने खत लिखा हजरत उमर को कि मेरी मदद के लिए लश्कर भेजो, किला नहीं फतह हो रहा। उन्होंने 4000 आदमी भेजे और उनके साथ 4 और भेजे और खत लिखा, मैं 4000 भेज रहा हूं, इनके साथ 4 और भेज रहा हूं, इनमें से हर एक 1000 के बराबर है, लिहाजा ये 8000 हो गए और तुम 4000 हो, तुम 12000 हो गए। और 12000 को कमी की वजह से शिकस्त नहीं होती। ये 4000 में से 4 कौन थे? जुबैर बिन आवाम, मिकदाद बिन अस्वद मुहाजिरीन में से, मोहम्मद बिन मसलमा और उबादा बिन सामित अंसार में से। मोहम्मद बिन मसलमा वो हस्ती हैं जिनकी एक तलवार 1000 के बराबर शुमार की जाती थी। मैदान में उतरते थे, छट जाता था मजमा, शेर की तरह झपट, यमामा की जंग है और शिकस्त हो चुकी है, मुहाजिरीन का झंडा गिर चुका है, मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग हो रही है और ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हो गए, झंडा गिर गया। सालिम मौला हुज़ैफा ने झंडा उठाया, शहीद हो गए, झंडा गिर गया। हबीब ने झंडा उठाया, शहीद हो गए, झंडा गिर गया। मुहाजिरीन के कदम उखड़ गए तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने बरा बिन मालिक को पुकारा कि बरा बरा, ये उनमें से हैं जो 1000 के बराबर शुमार होता था और ये उनमें से हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि जब वो हाथ उठाया करेंगे तो अल्लाह उनके हाथ कभी खाली नहीं लौटाएगा। उनमें एक बरा बिन मालिक हैं। खालिद बिन वलीद पुकारे, बरा, मैदान हाथ से निकल गया है, आज अल्लाह पे कसम डाल दे, आज अल्लाह पे कसम डाल दे। कभी हम भी तुम में भी चाह थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अभी पिछली 2 रातें पहले हरम में 30 लाख इंसानों ने हाथ उठाए होंगे और धाड़े मार मार के रोए और इमाम काबा भी रोए, इमाम मस्जिद नबवी भी रोए और मस्जिद नबवी भी भरी है 15-20 लाख से और हरम शरीफ भरा हुआ है 25-30 लाख से और चीखो पुकार है, आहो बुका है। बमै इमाम हरमैन के नमाजी, मसूरात, मर्द औरत, छोटे बड़े, कितने अहले खैर, उलमा, सूफिया, अहलुल्लाह वहां पहुंचते हैं, हर साल पहुंचते हैं, हाथ उठते हैं, दुआएं कबूल होती होंगी। मेरा यकीन है मेरा अल्लाह सुनता है, लेकिन मदद के दरवाजे नहीं खुल रहे, मदद के दरवाजे नहीं खुल रहे। और एक पुकारता था और अर्श हिल जाता था, एक पुकार। ये बरा शिकस्त हो चुकी है क्योंकि मुसलमान थे 12000 और मुसलमा कज़्ज़ाब 1,00,000, कदम उखड़ चुके हैं। बरा ने कहा, मुझे मदीने वाले अलग कर दे, का तू खुद अलग कर ले। वो एक पत्थर पे चढ़े, या अहलल मदीना या माशरल अंसार, तो उन्होंने लब्बैक कहा और उस अफरा तफरी में 3000 जमा हुए, सिर्फ 3000 का। अम्मल मदीना तो फला मदीना व अम्मल रिहाल फला रिहाल। आज मेरे साथ वादा करो कि यही खबरें बनाएंगे, यहीं से हशर होगा हमारा। मदीना भूल जाओ, मदीने की राहें भूल जाओ और आज अल्लाह उसके रसूल को खुश करके दिखा दो, यहीं अपनी खबरें बनाने की नीयत करो और आओ मेरे साथ। पूरा बातिल छा चुका है और मुहाजिरीन मैदान छोड़ चुके हैं। 3000 को लीड किया बरा बिन मालिक, अब्बाद इब्न बिशर, काब इब्न अजरा, अबू दुजाना, साबित बिन कैस बिन शम्मास, इन 5 नौजवानों ने लीड किया। ये 5 वो हैं जो 1000 के बराबर हैं और इनके पीछे अंसार
اور اس میں محمد بن مسلمہ کی تلوار بھی چمک رہی ہے. میں اس تلوار کی طاقت بتانا چاہتا ہوں، پھر اس کا ٹوٹنا بتانا چاہتا ہوں. تو تلوار کیسے ٹوٹ گئی؟ ان 5 نوجوانوں نے اور پیچھے محمد بن مسلمہ 3000 نے 1 لاکھ کو سر دیا ہے، اور ان کو دھکیلتے دھکیلتے دھکیلتے. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا! آئے ہائے ہائے، ان کو دھکیلتے 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 قلعے کے اندر دھکا دے دیا، اور دیواروں تک پہنچتے 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 ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. عباد بن بشر کی بوٹی بوٹی ہو گئی. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا. ابو دوجانہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازوں کو کھولتے کھولتے کیما کیما ہو گئے. 2 آدمی بچے، ایک کعب بن عجرہ، ایک برا بن مالک. انہوں نے کہا ہمیں ڈھال پہ بٹھا کر پش کرو اور اس باغ کے اندر پھینکو، 4 دیواری کے اندر. کہ اندر 1 لاکھ کا مجمع ہے، تمہاری لاش میں نہیں ملے گی. کہ مرنا ہی تو مطلوب ہے، جینا تو مطلوب ہی نہیں. جو جینے کے لیے جیتے ہیں ان سے بدترین زندگی کوئی نہیں جیتا. جو اللہ کے لیے جیتے ہیں اسی کی طلب میں مرتے ہیں، اسی کی تلاش میں مرتے ہیں، اسی کو پانے کے لیے مرتے ہیں. میں کہاں سے آنسو لاؤں؟ پورا رمضان رو رو میرے تو آنسو ختم ہو گئے ہیں. میرا دیش پیسے کے پیچھے مر رہا ہے، پیسے کے لیے جی رہا ہے. جھوٹی عزتوں کے پجاری، جھوٹی شہرت کے پجاری ہیں. مال کی چمک نے اندھا کر دیا ہے، پیسے کی کھنک نے بہرا کر دیا ہے، اقتدار کی خواہش نے درندہ بنا دیا ہے، شہوتوں کی خواہش نے انسانیت کی قوا کو تار تار کر دیا ہے. جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہی اللہ کے لیے مرتے ہیں، جو اللہ کے لیے مرتے ہیں وہی زندگی کا مزہ پاتے ہیں، وہی زندگی کے ایک ایک لمحے کا لطف اٹھاتے ہیں. پیسے قیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. پیسے کا پجاری، سونے کا پجاری، چاندی کا پجاری، زیب و زینت کا پجاری. ہاں، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو. اس دل کو خالی کر دو اللہ کے لیے. اس میں کوئی اور آ گیا ماریں گے. ارے یہ کمبخت محبت کیے بغیر نہیں رہتا. یہ دروازے احتیاط سے کھولو، احتیاط سے بند کرو. اس میں اللہ اس کا رسول کو لے آؤ، اس میں اللہ اس کے رسول کے تعلق کو لے آؤ تو قیمتی بن جاؤ گے. اگر اس میں مخلوق آ گئی، کوئی اور آ گیا، بڑا اوکھد ویلا ہے، بڑی ذلت و رسوائی ہے، بڑی ذلت و رسوائی اور پستی ہے کہ یہاں کوئی اور آ کے بیٹھ گیا. اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، اپنی جوانی کو تھکا دو، اس کے عشق و محبت کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو مٹا دو اللہ اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کی. ارے مر جانا ہے، مر جانا. یہ کسی کو یاد میں نہیں رہے گا تارک جمیل کون آئی تے کتھو آیا ہے. انہیں اولاد نو چیتا نہیں رہنا، کسی اور نو کی چیتا رہنا ہے. یہاں کی شہرت دھوکہ ہے، یہاں کی عزت دھوکہ، یہاں کی واہ واہ دھوکہ، یہاں کا اقتدار دھوکہ. اٹھتے جنازوں سے پوچھو توڑیاں عزتاں کتھے گئیاں، توڑی واہ واہ کتھے گئی. میں میاں چنو جمعہ پڑھا کے سیدھا قبرستان چلا گیا کہ اپنے باپ دادے کی قبروں پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں. سناٹا تھا، دھوپ چلچلاتی، گرم لو، خاموش قبریں، خاموش شہر خاموشاں، بڑے بڑے سردار آج مٹی میں مٹی پڑے ہوئے تھے. کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، کہا میرے رب آخری انجام تو یہ ہے کہ مٹی ہماری ہڈیوں کو گلا دے گی، ہمارے گوشت کو پگھلا دے گی، کیڑے ہمارے وجود کو کھا کے پخانہ کر کے خود بھی مر جائیں گے اور ہمیں بھی زیر و زبر کر دیں. پھر پاگل ہوائیں چلیں گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے. اور جس طرح میں پہلے
کچھ نہ تھا، ہوا کا ایک جھونکا مجھے کچھ نہ کر دے اور میں ایسے عدم ہو جاؤں گا جیسے کبھی میں عدم تھا، پھر تو ذرے ذرے کو جمع کرے گا، پھر تو ایک دھماکہ کرے گا، پھر تو ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس دن اگر تو راضی ہو گیا تو کم بڑھیں گے، تو ہی ناراض ہو کیڑیاں اس کیڑیاں وافا۔ ارے میرے بھائی، پاکستان پولیس تو یہاں ہتھ کڑی لگاتی، یہاں بھائی مجرم کو گرفتار کیا جائے، چلو جی سجے آتے کھبے آتے ہتھ کڑی لا دیو، دو ہتھ کڑی لا دیو۔ جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا، جب آخرت میں کوئی بازی ہارے گا اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہار گیا ہے، پکڑ لو اسے، اب مجھے دیکھنا یہاں سے نہیں پکڑیں گے فرشتے، ایک پولیس اور اللہ کی پولیس، ایک فرشتہ آگے بڑھے، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، ایتھو نہیں نپنا، وہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، ایسے کھینچے، اس کا جبڑا وہ نکل کے جائے گا، سارا ہٹلی کھاڑی او جاوے گی، اور ساتھ ہی ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا ادھر جا گرے گا، اٹھ کر کہے گا رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں۔ عورتوں کو منہ میں نہیں ہاتھ ڈالے، مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈالے جائیں گے، عورتوں کو سب کی چوٹی سے پکڑیں گے فرشتے۔ آج بڑی بڑی بیگمات، آج بڑے بڑے شاہان کی ذلت دیکھنا، یوں جھٹکا دیں گے، ویسے کلابازیاں کھاتی ہوئی جائے گی اور اٹھ کے کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں، ہم کیسے رحم کریں۔ اس جھوٹی عزتوں کے پجاری مت بنو، جھوٹی شہرتوں کے پجاری مت بنو، دنیا کی چمک دمک پہ ایمان مت بیچو۔ مٹ جانے والے کاروبار، مٹ جانے والے گھر گھروندے، سنسان ویران اجاڑ حویلیاں، ان کے پیچھے اللہ کو نہ چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو نہ چھوڑو، کہاں میں اٹھا کے پھینکو۔ اللہ کے مرنے کا مزہ ہی تب ہے جب اللہ پر، میرے نبی نے معاشرت سکھائی، معاشرت سمجھائی۔ عرب کا دستور بھی تھا، اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ میرے نبی نے اعلان کیا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے نبی نے اعلان کیا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت، بیوی سے اظہار محبت یہ شرمندگی تھی کہ کوئی سردار کہ مجھے بیوی سے پیار ہے۔ میرے نبی کی مجلس قائم ہے اور ایک شخص پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ عائشہ سے۔ تم عرب کا معاشرہ اگر سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس بات کی یوں سمجھو پٹھانوں میں کوئی کہے مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ پٹھان تو مر گیا۔ میرے نبی اس ماحول میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وہ تو ہل گئے سوال کرنے والے کہ اے کی بڑی یہ کی فرمایا؟ تو انہوں نے بات بدلی کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ہاں یہ کون ہیں پتا ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا ہیں۔ یہ کون ہیں؟ والنجم اذا ہوا، میں کیا بتاؤں قرآن بتائے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کون ہیں؟ یہ قرآن بتائے گا۔ عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ قاب قوسین والے، یہ مقام محمود والے یہ کون ہیں؟ یہ میں کیا بتاؤں، یہ میرے اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا
کل کائنات کی نبوت یہ کون ہے میں نہیں بتاؤں گا، میرے رب کا قرآن بتائے گا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یہ کون ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ یہ کون ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ کون ہے؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ کون ہے؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ کون ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن نقش بن ماخی بن عیفی بن علقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحم بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن آحور بن سروج بن رعود بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد اخت كما تشاء فإذا رأيت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض نسیم جانب بطها گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن بپر این جانب مشتاقم در آنجا فداء روضه خیر البشر کن یا خیر من دفنت في القاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وانت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام علیکم ما جرى القلم۔ یہ وہ ہستی ہیں آپ کو دین سکھا رہے ہیں، آپ کو دین سکھا رہے ہیں۔ آپ کو کس سے پیار ہے؟ عائشہ سے۔ نام لیا عائشہ سے، وہ ہل گیا، یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ میری گال ہضم نہیں ہوئی، ہل جل گیا بھئی ایک ہی بڑی ایڈے وڈے نبی رسول تے پہ آنجر میں نو بیوی نال پیار ہے۔ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، مجھے ابو بکر سے پیار ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے، عائشہ کے ابا سے۔ ابو بکر نہیں فرمایا، فرمایا عائشہ کے باپ سے پیار ہے۔ یہ آپ کو زندگی سمجھائی ہے، اور یہ اتنے زیادہ محبت ہے بیگم حضرت عائشہ، انہی کے گھر میں انتقال ہوا، کیا ماں ہے، انہی کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ اما عائشہ ایسے بیٹھی تھی، جناب رسول اللہ یوں ٹیک لگے ہوئے تھے، دیم دراز تھے سینے پر۔ مات فی سحری و نحری، میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ وہ خاتون ہیں، یہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کا کمرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا۔ یہ واحد خاتون ہیں
جن کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا اور وہی آتی تھی. باقی بیویوں کی گود میں سر ہوتا تھا, وہی نہیں آتی تھی. آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے, وہی اترتی تھی. یہ واحد خاتون ہیں جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, ایک بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ تہمت لگی, حضرت عیسیٰ نے گواہی دی. میری ماں عائشہ پہ تہمت لگی, میرے اللہ نے گواہی دی. میرا اللہ گواہ بن کے آیا. اور سورہ نور کی 14 آیات تہمت لگانے والوں پر جو اللہ کا غضب ہے, پورے قرآن میں ایسا غضب کفار مشرکین پر بھی نہیں ہے. اس تہمت لگانے میں عبداللہ بن ابی پیش تھا. اور وہی نہیں اتر رہی اور آپ پریشان ہو گئے. لیکن عبداللہ بن ابی کو نہ تھپڑ مارا, نہ سوٹھی ماری, نہ مجلس سے اٹھایا, اور نہ نام لے کر کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے گھر کو پریشان کیا ہے. ممبر پر کھڑے ہو کر اتنا فرمایا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تکلیف دی ہے. اور اس حد تک بات پہنچی کہ آپ چونکہ وہی نہیں آ رہی اور اللہ امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زبان کا غلط بول کیسے آگ لگاتا ہے, کیسے گھر اجڑ جاتے ہیں, کیسے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, کیسے نسلیں اجڑ جاتی ہیں جب زبان کا بول غلط ہوتا ہے. یہ دکھانے کے لیے وہی نہیں آ رہی, وہی بند ہے. ورنہ اللہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. 1 مہینہ بعد چل رہی یہاں تک کہ میرے نبی آئے. حضرت عائشہ کے گھر پر, اپنے باپ کے گھر میں تھی. عائشہ اگر کوئی تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. میں قربان جاؤں یا رسول اللہ, آپ کے اخلاق پر. ہمارے ہاں تو شک پہ بچیوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بیٹا زنا کرتا رہے اور جی چھوڑ چھا رہے, بیٹا زنا کرے اور جی چھوڑ چھا رہے, کر دے رہ جاندے. شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے, اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے. یہ تمہارے اب تو خوش ہو گیا, میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں, یہیں زندگی کو ڈھلتے دیکھ. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے, کتنی بے گناہ بچیوں کو. میں ذمہ دار ہوں, میں کمی نہیں, میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے, بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے, اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. ہمیں میاں صاحب بیٹھ ہویا, ہمیں مار صاحب بیٹھ ہویا, ہمیں سردار صاحب بیٹھ ہویا, اور بچی پہ شک پڑ جائے. کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا, اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں. کیا ظلم و ستم ہے.